ایران پر ہماری اس خصوصی رپورٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو حالیہ واقعات کے بعد پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا گیا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے زلزلے کی آڑ میں کوئی خفیہ ایٹمی تجربہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہر طرف گردش کر رہا ہے، خاص طور پر اس زلزلے کے ارد گرد کی کچھ غیر معمولی تفصیلات سامنے آنے کے بعد۔ تو آئیے سب سے پہلے اصل واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ خبر ہے 1 فروری کی، جب ایران کے جنوبی علاقے میں ایک شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی، جو کہ ایک کافی طاقتور جھٹکا مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زلزلے کا مرکز بشہر کے علاقے سے صرف 5 کلومیٹر دور تھا، اور یہ فاصلہ ہی تمام تر قیاس آرائیوں کی جڑ ہے جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:41 پر پیش آیا، اور اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہے۔ جی ہاں، ان جھٹکوں کی شدت اتنی تھی کہ انہیں خلیج کے پار، بحرین، سعودی عرب، قطر، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات میں بھی محسوس کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، زلزلے کا مرکز انتہائی حساس علاقے میں تھا۔ بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ سے اتنی قربت، اسی نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اب بشہر نیوکلیئر پلانٹ ہے کیا؟ دراصل یہ ایران کا پہلا اور سب سے بڑا سویلین نیوکلیئر پروگرام ہے۔ 1000 میگا واٹ کی یہ سہولت روس کی مدد سے بنائی گئی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کی مکمل نگرانی میں کام کرتی ہے۔ لیکن اس پلانٹ کی اہمیت صرف بجلی پیدا کرنا نہیں ہے، ایران کے لیے یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ یہ پلانٹ ملک کے نیشنل گرڈ کو بجلی دیتا ہے، ہر سال 16 لاکھ ٹن تیل کی بچت کرتا ہے، اور روزانہ 75,000 کیوبک میٹر سمندری پانی کو پینے کے قابل بناتا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ایران کی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب ان تمام قیاسارائیوں میں مزید شدت اس وقت آئی جب زلزلے سے صرف 3 ہفتے پہلے کا ایک ایرانی بیان سامنے آیا، ایک انتہائی دھمکی آمیز بیان جس میں کہا گیا تھا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے 2 بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ یہ ایک قدرتی آفت تھی، اور دوسری طرف یہ شک کہ یہ ایک خفیہ ایٹمی دھماکہ تھا۔ ایران کا سرکاری موقف تو یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی زلزلہ تھا، کیونکہ ایران ویسے بھی ایک ہائیلی ایکٹیو سائسمک زون میں واقع ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور کچھ حلقوں میں یہ تھیوری گردش کر رہی ہے کہ یہ دراصل ایک خفیہ نیوکلیئر ٹیسٹ تھا جسے تہران کی حالیہ دھمکیوں سے براہ راست جوڑا جا رہا ہے۔ سرکاری موقف کی حمایت میں یہ دلیل دی جاتی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ایران دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ ملک کا 90% سے زیادہ حصہ بڑی فالٹ لائنز پر موجود ہے، تو یہاں زلزلوں کا آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کو صرف جغرافیائی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پچھلے کچھ سالوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو شدید کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس نے بے اعتمادی کی ایک گہری فضا بنا دی ہے۔ مغربی ممالک اور خاص طور پر اسرائیل اس پلانٹ کو ہمیشہ سے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے کے طور پر دیکھتے آئے ہیں۔ خدشات یہاں تک ہیں کہ اگر اس پلانٹ پر کبھی حملہ ہوا تو چرنوبل جیسا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ایک ہی نگرانی کے باوجود تناؤ اپنی جگہ موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں اور اس گہری بے اعتمادی کی فضا میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ایران میں آنے والا ہر زلزلہ اسی طرح کے شکوک و شبہات کو جنم دے گا، اور اس کا پورے خطے کے استحکام پر کیا اثر پڑے گا؟